ہمارے بزرگوں نے اتنے تک لکھا ہے جو بندہ نعت پڑھ کے پیسے لیتا ہے اس پر لازم ہے جس نے جتنا لیا سب کا واپس کرے۔ کہتے ہیں ہمیں امام احمد رضا صرف وہاں تک قبول ہے جہاں تک صرف نعرے مارے اور جناب صرف پیسے جمع ہو جائیں، چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، بس اتنے تک ٹھیک ہے۔ جب امام یہ کہے کہ بھائی نعت پڑھنے کی اجرت نہیں ہوتی ہیں اور جتنے پیسے لیے سارے واپس کر دو، کہتے نہیں یہ مسائل بڑے اوکھے ہوتے ہیں مولوی صاحب، یہ نہیں سمجھ رہی ہیں۔ جس دن تیرے جلسے کرنے والے اربوں روپیہ گلیوں میں ضائع کرنے والے ہیں، سجاوٹیں کر کے لاکھوں روپے کی سجاوٹیں کر کے پیسہ آگے پیچھے پھینکنے والے، یہ پیسہ سارے کا سارا جس دن آپ کے دینی مدارس پہ لگنا شروع ہو گیا، یقین کریں اس دن کافر ڈر جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اس آیہ مبارکہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کے اوصاف مبارکہ بیان کرتے ہوئے دوسرا وصف قانت للہ کا ایک معنی جو ہے وہ کل بیان کیا تھا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہنا، حالات جیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیچھے نہ ہٹنا۔ جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام، آپ کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تب بھی اللہ کے فرما بردار رہتے ہیں، اور آپ کے بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کی بات آتی ہے تب بھی فرما بردار رہتے ہیں۔ سمجھ آیا نا جی؟ اور ایک قوم ہماری ہے جو صرف نماز کے لیے اٹھنا ہو تو نافرمانی پہ اتر آتے ہیں، صرف نماز کے لیے اٹھنا ہو، قربانی کا موسم آ جائے تو کچھ لوگ کر لیتے ہیں قربانی، اور زکوٰۃ کی بات آئے تو پھر پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی شاید میں نے درس میں کہا تھا، اگر قربانی کا بھی حکم یوں ہوتا کہ جیسے زکوٰۃ کا ہے کہ 1 روپیہ اس میں سے نہیں کھا سکتے تو غریبوں کو بانٹنا ہوتا ہے، اگر قربانی کا بھی حکم یہی ہوتا اور گھر میں فریج کی سہولت نہ ہوتی اور خشک کرنے کا بھی طریقہ معلوم نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ لوگوں نے قربانی بھی اتنی حساب سے نہیں کرنی تھی۔ جیسے زکوٰۃ دینے کے لیے جتنے لوگ آمادہ ہوتے ہیں اتنے ہی لوگ قربانی دینے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ مثال دیکھیں نا آپ، جیسے قربانی کا جانور جو ہے وہ آج کل آپ کو پتہ ہے 2 3 4 5 لاکھ روپے تک جانور آتا ہے، تو 2.5 لاکھ روپے کے بھی کمزور سے بچھڑے جو ہے نا وہ آتے ہیں، تو 5 لاکھ روپے تک جانور آتا ہے۔ وہ بندہ جو 5 لاکھ روپے قربانی کے لیے دینے پہ آمادہ ہو جاتا ہے وہ بندہ اپنی ٹوٹل اماؤنٹ میں سے 2-4 ہزار روپے زکوٰۃ دیتے ہوئے اس کو کیوں مشکل ہوتی ہے نا؟ کتنے لوگ ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں زکوٰۃ دینے کے معاملے میں ان کے پاؤں پیچھے رہتے ہیں جب قربانی کی بات آئے تو پھر وہ 2-3 جانور بھی لے لیے بڑے، اور لوگوں کو بتایا جی یہ اللہ کے نام پہ ہے، اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، اللہ کے نام پہ جا رہا ہے، تو اللہ کے نام پہ وہ کیوں نہیں جاتا؟ یہ پتہ ہوتا نا، ایک تو لوگوں میں واہ ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہوتا نہیں ہے، اگر زکوٰۃ کا معاملہ بھی یوں ہی ہوتا کہ بکرا ہاتھ میں ہوتا یا بچڑا ہاتھ میں ہوتا تو پھر ہو سکتا ہے اس میں بھی لوگ آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے، ہے یا نہیں؟ تو مومن بندہ جو ہے نا وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام ایک دن جو ہے وہ آپ بکریوں کی قربانی دیتے ہیں، گایوں کی قربانی دیتے ہیں، اونٹوں کی قربانی دیتے ہیں، جب پھر بھی یہی مطالبہ ہو رہا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ دو، تو پھر جناب اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دیتے ہیں۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو کہا کہ لے تو عمر، ابا جی آپ وہ کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ نبی کا خواب جو ہے وہ کس پائے کا ہوتا ہے کہ ایک نبی کو دوسرے نبی کہہ رہے ہیں تو عمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے میں صبر کرنے والا ہوں گا، پتہ ہے نا؟ تو یہ مومن بندہ جو ہے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہتا ہے۔ یہ مومن جو ہے نا وہ موسمی نہیں ہوتا، مومن موسمی نہیں ہوتا، موسمی تو پھل ہوتے ہیں، آج جناب آیا تو بڑا تازہ پڑا ہوا ہے، کل کو جناب تھوڑا سا کملا گیا، پھر جناب وہ ایسا خرابی ہو گیا، بو مار گیا۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ جناب رمضان شریف کا مہینہ آیا تو مسجد بھر جائے، مسجد کے باہر چٹائیاں پڑی ہوں،
رمضان شریف کا مہینہ جیسے ہی ختم ہو، ابھی صرف یہ اعلان ہو بھائی چاند نظر آ گیا ہے، ادھر سے مسجد ساری خالی ہو جائے، تو یہ فرما بردار نہیں ہے۔ جسے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا، قانت کا پہلا معنی جو ہے وہ ہے دوام الطاعہ، ہمیشہ ہر حال میں حالات جیسے بھی ہوں مومن بندہ اپنے رب کا فرما بردار رہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ دوسرا معنی جو ہے نا اس کا، کل میں نے تھوڑا سا ویسے بیان کیا تھا کہ ایک معنی اس کا دعا کرنا ہے۔ داعی اور مصلح جو ہے وہ رات کے وقت دن کو لوگوں میں واعظ و نصیحت کرے، تبلیغ کرے، لوگوں کو پیغام حق سنائے، تو رات کے وقت جب اندھیرے میں اندھیرا ہو تو اس وقت مصلی پہ بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالی سے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا مانگے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگے۔ یہ ہر واعظ کے لیے، ہر مبلغ کے لیے، ہر مصلح کے لیے ضروری ہے، اور یہی ہمارے بزرگوں کی زندگی بھر کا نچوڑ ہے، کیونکہ یہ ذہن میں رہے کوئی بھی باقی تالے جو ہے نا یہ چابی سے کھل جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ جو دلوں کا تالا ہوتا ہے نا، دل کا تالا، یہ چابی سے نہیں کھلتا، یہ رات کو مصلی پہ بیٹھ کے لمبی لمبی دعائیں کرنے سے یہ کھلتا ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، یہ لمبی لمبی دعائیں کرنے سے یہ تب کھلتا ہے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی زبان میں تاثیر پیدا کرتا ہے، وہ جو بھی پھر بات کرتا ہے لوگ جو ہیں اس کی بات کو قبول کرتے ہیں، لوگ دین حق کی طرف پھر آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ صرف جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، کرائے کے لوگ ہوتے ہیں، اتنے پیسے دے دو بھائی آپ کے ہاں آگے تقریر کر دیں گے، اور یہ بھی بتا دو آپ کے علاقے میں کون سی بات پسند کرتے ہیں کون سی پسند نہیں کرتے، تو وہ جا کے وہی سنایا اور وہاں سے اپنی مزدوری لی اور وہاں سے واپس آ گئے۔ تو بتائیں جو بندہ مزدوری لے کے نکلنے والا ہو، رات کے وقت مزدور بھی کبھی آ کے جہاں مزدوری کر کے جاتے ہیں اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، رات کو یہ مزدور کبھی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں فلانے کا گھر بنا کے آیا ہوں، کام کر کے آیا ہوں، اس کا گھر آباد رہے، بستہ رہے، اس کے گھر بچوں کی خیر، اس کے ابا کی خیر، کبھی دعا کرتا ہے؟ نہیں نہ کرتا۔ تو بھائی مزدور نہیں ہیں، مزدور نہیں۔ سورہ یاسین شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتبع سبیل، فرمایا کہ اس کی پیروی کرو، لا یسألکم اجرا، جو تم سے اجر نہیں مانگتا، تم سے اجر نہیں مانگتا۔ جو بندہ بات بات پہ مانگے، او جی مجھے اتنے پیسے دے دو تو آپ کے سامنے میں گفتگو کروں گا، اتنے پیسے دے دو تو آپ کے سامنے میں یہ کہوں گا کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، نیک ہو جاؤ، تو وہ نہیں بھائی۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو یہ نہیں، یہ مزدور بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ یہ مزدور ہے۔ اچھا، وہ آنے والے بھی یہی سمجھتے ہیں۔ ایک نعت خواں جو ہے، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا جی آپ جو کر رہے ہیں یہ تو نعت ہے، رسول اللہ علیہ السلام کیا وصف بیان کر رہے ہیں، حضور کی عظمت بیان کر رہے ہیں، کوئی بندہ اس چیز کے بھی پیسے لیتا ہے کہ کسی علاقے والے آ کے کہیں آپ سے کہ آپ آئیں اور بتائیں ہمیں حضور کتنے سونے تھے، اور آپ وہاں جا کے بتائیں کہیں جی میرے حضور اتنے سونے تھے، چلو بھی لاؤ پیسے۔ تو پیسے مانگ رہے ہو، کیا مطلب ہے کہ وہ حضور ان کے ہیں تمہارے نہیں ہیں؟ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ ان کے ہیں تمہارے نہیں ہیں، تم نے کیوں کہا کہ لاؤ جی ڈیلے کرو پیسے مجھے تو پکڑاؤ۔ ایک نعت خواں کو میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ ایک جگہ محفل پہ گیا، نعت پڑھی اس نے، محفل جب ختم ہو گئی تو انتظامیہ آئی اس کو پیسے دینے کے لیے، کو 2-3 ہزار روپے کم ہوں گے، اس نے ایسے زور سے ہاتھوں پر، اس نے کہا میں نے مارنی چباڑی پہ تیرے، پڑھ پیسے باہر۔ تو نے لے لیے پیسے۔ میں نے کہا یار یہ بتاؤ تو صحیح، آپ یہ پیسے ویسے لیتے ہو کس مد میں لیتے ہو پیسے؟ آپ نعت پڑھنے کے پیسے کس مد میں لیتے ہو؟ اس نے آگے سے فرمایا، اس نے کہا ہم وقت کے پیسے لیتے ہیں، یہ جو ہے نا وقت ہمارا طے ہوتا ہے کہ اتنا وقت آپ کے پاس رہیں گے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے وقت طے ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ کہتے جی کیا ہوتا ہے؟ میں کہا اس میں آپ سے کوئی بھی کام کروا لیں، آپ گئے ہیں وقت طے کر کے، آپ ان کے اجیر بن گئے، وہ آپ کو کہیں جی جھاڑو لگا دیں، آپ کو کہیں جی گلی صاف کر دیں، آپ کو کہیں جی آپ پانی بھر دیں، یہ آپ کرو گے؟ کہتا یہ تو میں نہیں کروں گا۔ میں نے کہا پھر آپ کا وقت کہاں گیا بھائی؟ جو آپ نے وقت کا اجارہ کیا تھا تو پھر آپ کا وقت کہاں گیا بھائی؟ یہ ذہن میں رہے، جو نعتیں پڑھ کے پیسے لیتے ہیں ان کے بارے میں یہ میں علماء کو بھی کہوں گا، ذرا فتاوی رضویہ شریف کھولیں اور امام محمد رضا حنفی الماتریدی رحمہ اللہ کے جو اس حوالے سے فتوے ہیں ذرا وہ بھی پڑھ کے سنائیں، ٹھیک ہے نا؟ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت جو ہے نا یہ صرف نعرے مارنے کا نام نہیں ہے، نہیں سمجھ آیا؟ یہ صرف نعرے مارنے کا مسئلہ نام جو ہے نا، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ آپ جو ہے نا کو تھوڑا سا مہربانی کریں، ذرا تھوڑا سا اپنی جو چربی چمڑی میں نا آپ کے جسم پہ اتنی سستی کے شکار ہو گئے ہیں کہ آپ کتابیں اٹھا کے پڑھتے کو نہیں،
صرف ایسے نعرے مارتے پھرتے ہیں۔ آپ ذرا اٹھائیں فتح باری شریف اور دیکھیں ہمارے بزرگوں نے کیا کہا ہے، نعت خوانی پر اجرت لینا، پیسے لینا، یہ جائز ہے؟ ہمارے بزرگوں نے اتنے تک لکھا ہے جو بندہ نعت پڑھ کے پیسے لیتا ہے اس پر لازم ہے جس نے جتنا لیا سب کا واپس کرے، سب کا واپس کرے۔ تو کہتے ہیں ہمیں امام احمد رضا صرف وہاں تک قبول ہے جہاں تک صرف نعرے مارے اور جناب صرف پیسے جمع ہو جائیں، چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، بس اتنے تک ٹھیک ہے۔ جب امام یہ کہے کہ بھائی نعت پڑھنے کی اجرت نہیں ہوتی ہیں اور جتنے پیسے لیے سارے واپس کر دو، کہتے نہیں یہ مسائل بڑے اوکھے ہوتے ہیں مولوی صاحب، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتے، جب سمجھ آپ کو ہے تو آپ عمل کریں، ہم کیوں کریں بھائی؟ نہیں سمجھ آیا؟ جیسے ایک بندہ تھا نا، وہ بدبخت، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، کسی نے کہا کہ بھائی نماز نہیں پڑھتے ہو، انسان بنو نماز پڑھا کرو، کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا۔ اس نے کہا بھائی آگے بھی لکھا ہوا ہے وانتم سکارا، جب تمہارا دماغ ہی لگا ہو، کوئی نشے وشے کی حالت ہو تب نہ جانا، یہ نہ ہو کچھ اور پڑھ لو۔ تو کہنے لگا بھائی بات سنو، پورے قرآن پہ کون عمل کر سکتا ہے؟ جتنے پہ میں کر رہا ہوں آگے آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کرتے رہے، اس میں کون سی بات؟ وہ تو وہی یہ کہتے ہیں بھی جتنا ہمیں سمجھ آیا نہیں امام احمد رضا وہ صرف اتنے تک ہے، مجمع لگانا اور ٹھمکے لگانا اور دھمال چوکڑی ڈالنا، ناچا ٹپا کرو بن جانا، بس علماء کا وہاں آنا بند کر دینا، یہی ہمارے ذمہ کام لگا ہے، وہ ہم کر رہے ہیں، آگے جس کی سمجھ آئی ہے وہ کر لے۔ سمجھ نہیں آیا؟ تو بھائی داعی جو ہے نا وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قانت رہے، کیا رہے؟ قانت رہے۔ دوسرا معنی یعنی کہ دن میں جلبت میں واز کہنے والا ہو اور رات کی جب خلوت آئے، رات کو اندھیرا ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے والا ہو۔ دیکھیں قرآن کریم سے مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں وہ کیسے دعا کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری، مولا میرا سینہ کھول دے، دین اسلام کے لیے میرا سینہ کھول دے، یسر لی امری، اور میرے معاملے کو جو تو نے مجھے حکم دیا ہے اس معاملے کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یعنی میری زبان میں فصاحت دے دے، بلاغت دے دے، علم بیان کی قدرت و طاقت دے دے، اور میری زبان میں اور میری لسان میں جو ہے وہ ساری کی ساری جتنے بھی بیان کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں مولا وہ ساری عطا فرما دے، لیفقہوا قولی، تاکہ یہ تیرے بندے میری دعوت کو سمجھ جائیں، سمجھ جائیں۔ یہ دعا جو ہے یہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں کی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو تھی وہ خلوت کی دعا تھی۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر کے ایک تو یہ امت پر احسان کیا، ان کے داعیوں کو، ان کے مصلحین کو پتہ چل جائے کہ داعی ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے والا ہو، اللہ تعالیٰ یہ دعا مانگے کہ مولا یہ میری بات کو سمجھ جائے، یہ میری بات کو یعنی میری دعوت کو سمجھ جائیں، مولا تیری ہی دعوت دینی ہے، میں نے کون سی اپنی دعوت دینی ہے، میں داعی اللہ بن کے جا رہا ہوں، داعی الی نفسہ ہی بن کے نہیں جا رہا، یعنی اپنی ذات کی طرف دعوت دینے والا نہیں بن کے جا رہا، میں تیری ذات کی دعوت دینے جا رہا ہوں، تیرے دین کی طرف، تیرے قرآن کی طرف، تیری شریعت کی طرف، تیرے حبیب کریم علیہ السلام کی غلامی کی طرف دعوت دینے والا بن کے جا رہا ہوں، مولا تو کرم فرما دے، لیفقہوا قولی، تاکہ یہ میری بات سمجھ جائیں۔ کیسا ہے آج صحیح بتائیں کتنے واعظین ہیں جو واعظ کرنے جاتے ہیں، واپسی پہ سوائے اس بات کے پھٹے توڑ دیے ہیں، پنجابی میں کہیں تو پھٹے چک دیے ہیں، اس طرح کی باتیں آج بیا ہو گئی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بھائی یہی وجہ ہے، جلسے بڑھ گئے ہیں، بد عملی بھی بڑھ گئی ہے، جلسے زیادہ ہو رہے ہیں، عمل نام نہیں نظر آ رہا کہیں پہ، جتنے جلسے بڑھتے جا رہے ہیں ملا کے جلسے کتنے ہوتے ہیں بتائیں؟ ایک مولوی صاحب آئے تقریر کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں جی ایک سب سے بڑا غنڈہ اس وقت کا، عالمی غنڈہ اور عالمی بدماش جو ہے آپ جانتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں جی اس نے سروے کروایا ہے پوری دنیا سے، اس نے کہا کہ دیکھو بھئی میلاد کے جلسے بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا جی بڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں جی پھر وہ خوف زدہ ہو گیا ہے جلسوں کے بڑھنے سے۔ میں نے کہا جی یہ بھی آپ جو ہے نا زیادہ میٹھا لگا رہے ہیں قوم کو، ہمارے ہاں جب ہم خود دیکھ رہے ہیں جلسے بڑھ چکے ہیں اور عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ صفر ہے، عمل صفر ہے، اور آپ ایسا عمل مسلمانوں کی طرف سے جس کا نتیجہ صفر ہو اس سے کافر خائف ہو جائے، یہ ہماری سمجھ سے باہر بات ہے بھائی، نہیں سمجھ آیا؟ تو یہ والا نہیں بھائی، مہربانی کریں، یہ جو آپ جلسے کر رہے ہیں نا، آپ کے جلسے سے خود آپ کے اسلام کو فائدہ نہیں ہو رہا، کافر ڈرتا ہے اسلام کے فائدے سے،
تو آپ کے جلسے سے اسلام کو فائدہ نہیں ہو رہا تو بتائیں کافر کیوں ڈرے گا؟ کافر تو راضی ہوگا، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی دبا کے رکھو، لگے رہو بس. جو جلسہ، جو اجتماع جو ہے میرے آقا علیہ السلام نے جو آخری اجتماع فرمایا ہے حجۃ الوداع شریف کا، اس میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میں میری طرف سے کسی کو ایک بات بھی پہنچی ہو تو وہ پہنچا دو آگے. پھر آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام راوی فرماتے ہیں جن کا سواری کا منہ جس طرف تھا نا اس نے اس طرف موڑا بھی نہیں ہے، وہی روانہ ہو گیا، آگے روانہ ہو گیا ہے. تو وہاں جا کے وہ دین کا کام کرتے رہے. میں نے کہا ایسا جلسہ جب تیرے ہاں ہوگا تو پھر ہم مانیں گے بھی کافر خوف زدہ ہے. تیرا جلسہ سننے کے بعد وہ نماز پڑھنے والے فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور ڈر کافر رہا ہے تیرے جلسے سے. تیرا جلسہ سننے والے، تیرے ہمیشہ جلسے کروانے والے خود دین سے مخلص نہیں ہوتے، اور تو کہتا ہے کافر ڈر رہا ہے تیرے جلسے سے. کبھی بھی نہیں ہوگا بھائی، کبھی بھی نہیں ہوگا. ہاں جس دن تیرے جلسے کرنے والے اربوں روپیہ گلیوں میں ضائع کرنے والے ہیں، سجاوٹیں کر کے لاکھوں لاکھوں روپے کی سجاوٹیں کر کے پیسہ آگے پیچھے پھینکنے والے، یہ پیسہ سارے کا سارا جس دن آپ کے دینی مدارس پہ لگنا شروع ہو گیا، یقین کریں اس دن کافر ڈر جائے گا. اکیلا کافر ڈرے گا، منافق بھی ڈرے گا. اس نے کہا بھائی یہ سدھر گئے ہیں، اب یہ اس راستے پہ چل پڑے ہیں جس راستے پہ ان کا غزالی چلتا رہا ہے، جس راستے پہ ان کا امام راضی چلتا رہا ہے، اور جس راستے پہ فضل حق خیر آبادی چلتا رہا ہے. اب یہ اس راستے پہ آ گئے ہیں. نہیں سمجھ آیا؟ جیسے آپ کر رہے ہو نا بھائی، اس سے کسی کو خوف سارے مطمئن ہوا ٹھیک ہے بھائی لگے رہو. میرے آقا علیہ السلام کا اجتماع ختم کس بات پہ ہو رہا ہے؟ دعوت توحید کا، دعوت اسلام کے آغاز سے ہو رہا ہے. لوگ آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور آپ کا جلسہ جو ہے وہ بریانی پہ ختم ہو رہا ہے اور نماز کے ترک پہ ختم ہو رہا ہے. تو بتاؤ تمہارے جلسے کے کافر خائف ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. جہاں آنے والے لوگوں کو پیغام دین کا نہ سنایا جائے تو آپ کہتے ہیں کہ جناب لوگ جو ہیں وہ سارے کافر کانپ رہے ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں جناب. لاہور میں فلانے سڑک پر جو ہے نا بجلی چوری کر کے جلسہ کر رہے ہیں تو مجھے ڈر جانا چاہیے. تو وہ تو کہتا ہے بھائی صاحب میں بھی چور ہوں، آپ بھی چور ہیں، آپ ایک جیسے ہیں ہم تو بھائی. یہاں تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے جب ایک بندہ رشوت خور ہو، ایک بندہ پرلے درجے کا سود خور ہو، اور اس کو جناب آپ بٹھا دیں لا کے اسٹیج پر اور آپ کہیں جی یہ بڑے عاشق رسول ہیں. اللہ کا غضب نازل نہیں ہوتا؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے میں جب کسی فاسق کی تعریف ہوتی ہے نا مات رب تعالیٰ کا عرش بھی ہل جاتا ہے جلال کی وجہ سے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ رب کا دشمن ہے اور تم اسے رسول اللہ علیہ السلام کا وفادار کہہ رہے ہو. رب کا دشمن رسول اللہ کا وفادار کیسے ہو گیا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو دل کا پھیرنا جو ہے نا جی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. دائی پر لازم ہے کہ وہ دائی جو ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعا کرے. ہمارے بزرگ تھے ایک، تو ان سے میں نے کہا جی کو نصیحت فرما دیں. جب میں نے مکمل کی تھی نا پڑھنا تفسیر نظامی میں نے مکمل کی تو میں ان کے پاس حاضر ہوا. تو میں نے کہا کہ حضرت دعا فرما دیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے واقع دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. تو مجھے فرمانے لگے کہ آپ جو ہے نا جب سبق پڑھا لیا کریں نا تو بعد میں پھر یہ بھی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا جیسے اس کو میں نے سبق پڑھایا اسے سمجھ بھی آ جائے، یہ اس پہ عمل کرنے والا بھی بن جائے. یہ انہوں نے یعنی کہ مخلص ہونے کا ایک وظیفہ دیا تھا، مخلص فی الدین، کہ بندہ یوں ہوتا ہے. سچی بات ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھا تھا، میں نے بیان بھی کیا تھا کہ آپ فرماتے تھے کبھی میں نے، امام ابو یوسف بھی فرماتے ہیں 40 سال ہو گیا مجھے ایک دن ایسا نہیں ہوا کہ میں دعا کروں اور اپنے استاد کے لیے دعا نہ کروں. سمجھ آیا نا جی؟ میں صرف تحدیث نعمت کے طور پہ مجھ سے پڑھنے والے بچے، اپنے استادوں کے لیے تو کرتا ہوں، مجھ سے پڑھنے والے بچے اور جو میرا درس سنتے ہیں وہ جہاں کہیں سے پوری دنیا سے کہیں بھی سن رہے ہوں، یا جو بندے میری کتابیں لکھی ہوئی پڑھتے ہیں. کتاب لکھی ہوئی پڑھنا ایک طرح سے یہ بھی ایک شاگردی ہوتی ہے، ماننے نہ ماننے کا الگ بات ہے. تو میں سب کے لیے روزانہ 7 بار تو پکی دعا کرتا ہوں، 7 بار پکی دعا کرتا ہوں. اس سے آگے بڑھ جائے تو ایک الگ بات ہے، اس سے میں کم نہیں ہونے دیتا. روزانہ بلّہ ایسے میں جو ہے نا وہ اپنے استادوں کے لیے بھی اپنے شاگردوں کے لیے جن سے میں نے پڑھا ہے ان کے لیے بھی، اور جو مجھ سے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی. سمجھ آئے نہیں سمجھ آئے؟ تو یہ جو ہے نا یہ دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخلص رہے. صرف یہی نہیں کہ سامنے بیٹھے ہیں تو دعا کرے ان کے لیے،
نہیں پیٹھ پیچھے بھی دعا کرے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پیٹھ پیچھے کی جانے والی دعا کو میرا اللہ جلدی قبول فرماتا ہے، شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو دعوت جو ہے نا جی یہ اخلاص کا ضامن ہے۔ دعا جو ہے یہ کس کی ضامن ہے؟ یہ اخلاص کے ضامن ہے۔ اب دیکھیں میں چند ایک جو ہے نا اپنے بزرگوں کے جو معمولات تھے ان کے دعا کے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا داتل اجویری رحمہ اللہ جب آپ غزنی معلوم ہے نا آپ کو، افغانستان، وہاں سے یہاں آئے نا پنجاب میں، تو یہاں آ کے آپ ساری رات مصلی پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ اس کی بات کر رہا ہوں داتا صاحب رحمہ اللہ کی۔ داتا صاحب رحمہ اللہ رات کو دعا کرتے اور کہتے کیا تھے؟ یا اللہ میں تیرے دین کا پیغام لے کے یہاں آیا ہوں، میری زبان میں تاثیر پیدا کر دے، میری زبان میں تاثیر پیدا کر دے، یہ لوگ تیری توحید کو قبول کر لیں، کیونکہ یہاں مشرکین کا گڑھ تھا۔ اور مزیداری والی بات دیکھیں، آپ کی دعا سے یہ کہتے تھے مولا میں کچھ نہیں کر سکتا، میں صرف زبان سے ان کو دعوت دے سکتا ہوں، دل بدلنا تیرے بس میں ہے، مولا تو کرم فرما دے۔ پھر لاہور کا نائب حاکم جو ہے، لاہور کا نائب حاکم، وہ بھی حضرت سیدنا داتل اجویری رحمہ اللہ کی دعوت سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ بتائیں نا، داتا صاحب رحمہ اللہ خود کون سی بولی بولنے والے تھے؟ فارسی بولنے والے تھے، اور وہاں کی جو مقامی بولی فارسی زبان تو علم دین کی وجہ سے آپ نے سیکھی تھی نا، وہاں کی جو مقامی زبان تھی وہ کون سی تھی؟ آج جو بولتے ہوئے وہاں پہ وہی زبان تھی ان کی، لیکن یہاں آ کے آپ یعنی کہ آپ کا علم جو ہے وہ عربی اور فارسی میں ہے، اور زبان آپ کی مادری کون سی ہے؟ وہ وہی ہے جو آج بولی جاتی ہے وہاں پہ، لیکن یہاں دعوت کن کو آ کے دے رہے ہیں؟ پنجابیوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ کن کو دعوت دے رہے ہیں؟ پنجابیوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر مالک عز و جل نے کرم یوں فرمایا کہ اتنے پھر اقبال رحمہ اللہ کو کہنا پڑا، کہا کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، کہتے ہیں جب داتل اجویری یہاں پنجاب آئے نا، لاہور آئے، تو کہتے ہیں پورا پنجاب جو ہے وہ دین اسلام کے نور سے منور ہو گیا، پورا پنجاب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بائی بستامی رحمہ اللہ جو ہے نا، آپ کی گلی میں ایک نشئی تھا، شرابی، تو اب شرابی کو بندہ کیا دعوت دے؟ شرابی کو دعوت دے تو اگلا سنے کچھ نہ، اور وہ رات کو شراب پیتے تو ہلڑ بازی کرتا، لوگوں کو تنگ کرتا، آتے جاتے لوگوں کو کسی کو چپیٹ مار دیتا، کسی کو لتھا مار دیتا۔ تو حضرت بائی بستامی رحمہ اللہ جو ہے نا ایک عرصہ تک آپ رات کو اس کے لیے دعا کرتے رہے، یا اللہ یہ دعوت سنتا کو نہیں، اب بات ساری تیرے ہاتھ میں ہے، ہم تو اسے سمجھا نہیں سکتے، سمجھائیں بھی صحیح تو پھر بھی دل موڑنا تیرے ہاتھ میں ہے، مولا تو ہی کرم فرما دے، اس کا دل اپنی راہ کی طرف موڑ دے، اپنے دین کی طرف۔ بندہ تیرا ہے، قابو شیطان کے آ گیا ہے، یہ جملے ہوتے تھے، مولا بندہ تیرا ہے، ہتھ چڑھ گیا شیطان کی، تو کرم فرما دے۔ حضرت بائی بستامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے پھر زیادہ ہی رو کے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، کہتے ہیں فجر کے وقت جب میں گیا تو وہی بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آ رہا تھا، گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، مولا تیرا کرم ہے، تو نے اس مسکین اور عاجز کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، تو یہ تیرا بندہ جو ہے یہ شیطان سے دشمنی کر کے تیری بارگاہ میں صلح کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مجد الفسانی رحمہ اللہ جو ہے نا، آپ کے دور میں، اب آپ حیران ہوں گے، اکبر بادشاہ نے اپنا ایک دین کھڑا کر دیا تھا، جس دین میں الہاد بھی تھا، جس دین میں نصرانیت بھی تھی، یہودیت بھی تھی، اور ہندوازم بھی تھا، سارے مذہبوں کی چیزیں کچھ نہ کچھ ملا کے ادھر اس نے شامل کر دی، اور کہا کہ لو جی یہ دین ہے، دین الہی کے نام سے، جس کو دین اکبر کہا جاتا ہے عرف میں، وہ دین نیا دین لے آیا بھائی، جس میں جناب داڑھی کوئی نہیں، جس میں ختنہ کوئی نہیں، جس میں قربانی منائے گائے کی، باقی چیزوں کو کرتے رہو بھائی۔ تو یہ چیزیں ساری، یعنی ہندو بھی راضی رہیں، یہودی بھی راضی رہیں، سارے راضی رہیں۔ تو یہ جب دین لے کے آئے نا، تو حضرت مجد الفسانی رحمہ اللہ جو ہیں، آپ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناب سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور آج پتہ کیا کرتے ہیں؟ گڑ گڑا کے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ تیرے حبیب علیہ السلام کے دین کو مٹایا جا رہا ہے، اور یہ کفر کا اندھیرا جو ہے وہ ہر طرف پھیلا جا رہا ہے، میں ایک کمزور بندہ ہوں، دین تیرا ہے، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، میں تجھ سے تیرے دین کی حفاظت کی دعا مانگ رہا ہوں۔ پتہ ہے آپ کب سے دعا مانگ رہے تھے؟ آپ نے دعا اکبر کے دور سے، جب سے اس نے الہادی کام شروع کیا تھا، بچپن سے آپ نے دعا کرنی شروع کی،
کرتے کرتے ایک رات آپ نے دعا ناغانی کی، یہاں تک کہ جہانگیر کے آخری دور میں آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا۔ بتائیں، پھر آپ کی ہی دعاؤں کا وہ اثر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ جناب حضرت مجدد فسانی رحمہ اللہ، پتہ ہے آپ کتنا روتے تھے؟ رات کو اتنا روتے تھے، جب مصلے سے سر اٹھاتے تھے نا، مصلہ آپ کو گیلا ہو جاتا تھا، مصلہ گیلا ہو جاتا تھا، کھڑے ہو کے روتے تو داڑھی سے جناب ایسے آنسو نیچے گرتے جیسے کوئی کسی کا پسینہ گر رہا ہو یا سر پہ پانی کسی نے گرایا ہو تو وہ نیچے گر رہا ہو۔ اخلاص پیدا کریں۔ میں واعظین کو بھی یہ ہر بندے کے لیے، یہ صرف یہ نہیں کہ جس نے داڑھی ماما پہن لیا ہے تو وہ بندے پر لازم ہے، ہر بندہ گھر میں مصلح ہے، ہر بندہ گھر کا دائی ہے، اپنے گھر کا دائی ہے، ہر بندہ اپنے دوستوں کا دائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر بندہ اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرے کہ ہمارے بزرگوں نے دعوت دی ہے تو کیسے دی ہے۔ حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، اب سنیں ذرا، آپ استاد تھے تو استاد کیسے تھے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جب دیکھا نا آپ نے کہ بر صغیر میں جناب فتنے ہی فتنے اٹھ گئے ہیں، ہر طرف فساد ہی فساد ہے، کیونکہ آپ کے دور میں انگریز مکمل طور پہ قابض ہو چکا تھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے دور میں انگریز مکمل طور پہ قابض ہو چکا تھا، اور پادری گلیوں محلوں میں آگے لوگوں کو للکارتے تھے، اہل اسلام کو للکارتے تھے۔ پادری کیا فنڈر پادری، تو کیا کون کون سے پادری یہاں بڑے بڑے بدبخت لائے گئے اہل اسلام کا اسلام ضائع کرنے کے لیے، بستیوں کی بستیاں، علاقوں کے علاقے جناب مرتد ہو رہے تھے، نصرانی ہو رہے تھے، یہ حساب ہو گیا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ دعا کرتے تھے تو کہتے تھے، یا اللہ یہ تیرے حبیب علیہ السلام کی امت ہے، تو ہی کرم فرما، کفر کا اندھیرا چھایا جا رہا ہے، اسلام چھوڑے جا رہے ہیں، ارتداد پھیلتا جا رہا ہے، لوگ عیسائی ہو رہے ہیں، نصرانی ہو رہے ہیں لوگ، یا اللہ تو کرم فرما دے۔ اور آپ کے دعا کے آخری الفاظ یہ ہوتے تھے، یا اللہ جو مجھ سے پڑھ کے جائے نا وہ داعی بھی بنے اور مصلح بھی بنے، یعنی دوسرے لفظوں میں جو مجھ سے پڑھ کے جائے اپنے وقت کا امام بنے، وہ لوگوں کی جماعتیں اس کے پیچھے کھڑا کرتے۔ اور پھر وہی ہوا، حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کی شاگردی تھے حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کا ایک فتویٰ جامع مسجد دہلی میں پڑھ کے سنایا گیا، کافر کے خلاف، انگریز کے خلاف مسلح جد و جہد امت پر فرض ہو چکی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر طرف سے پھر معاملات کھڑے ہو گئے، ہر طرف سے ان انگریزوں کو جناب مار پڑنی شروع ہو گئی۔ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کی دعا تھی جو آپ راتوں کو اٹھ کے مانگا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں اپنے شاگردوں کے لیے، مولا میرے شاگردوں کو بتائیں۔ پھر شاہ علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ وہی بندہ، وہ جناب انقلاب لاتا ہے، سیاسی انقلاب، علمی انقلاب، ہیں جی، اور جہادی انقلاب، سارے انقلاب جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی بندے کے ایک چند سطری فتوے کے ساتھ منسلک فرما دیتا ہے کہ اسی کے متعلق ہو جاتا ہے سارا کچھ، کہ پوری امت جو ہے وہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے اس کی بدبخت کے خلاف۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو یہ جو ہے نا، یہ استادوں کو بھی چاہیے، پڑھانے والوں کو چاہیے، گھر میں والدین کو چاہیے، کیونکہ گھر میں والدین مصلح ہیں، گھر کی اصلاح کس کی ذمہ داری ہے؟ والدین کی ذمہ داری ہے۔ رات کو اماں بھی دعا مانگے، ابا بھی دعا مانگے، استاد بھی دعا مانگے، واعظ بھی دعا مانگے، واعظ دعا مانگے، مصلح بھی دعا مانگے، راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تہجد اور نہیں کر سکتے تو تہجد پڑھ لیں یار، تہجد کے وقت دعا کر لیں، تہجد میں نہیں اٹھ سکتے، ایسے ہی میں نے پہلے بھی بتایا تھا، سیدی سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں مجھے یاد آتی ہے اپنے بیٹے کی، میں نماز لمبی کر دیتا ہوں اور اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتا رہتا ہوں، اپنے بیٹے کے لیے دعا بڑھا دیتا ہوں۔ بتائیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی راتوں کو مانگی ہوئی ہیں، راتوں کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دی ہیں۔ مصلح کے لیے دعا جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی یفقہوا قولی، اور باپ جو ہے اس کی دعا یہ ہے جی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مولا مجھے بھی نمازی رکھ، میری اولاد کو بھی نمازی رکھ۔ اور نمازی بھی یہ نہیں 5 وقتہ 24 گھنٹے والا نمازی، نمازی بھی صرف رمضان والا نہیں، پورے سال والا نمازی، نمازی بھی صرف دکھ آنے پہ نماز بننے والا نہیں، یعنی جب سے بالغ ہوا ہے تب سے لے کے اپنی وہ قبر جانے تک نماز اس کی نہ چھوٹے، ہمیشہ ہمیشہ دائم الطاعہ رہے، دوام الطاعہ کی دولت اسے نعمت حاصل ہو جائے، اور دائی جو ہے وہ دعا کرنے والا ہو، کیا ہو؟ دعا کرنے والا ہو، یعنی اس کی دعوت جو ہے وہ زیادہ ہو، دعوت جو ہے وہ کم ہو، دعا زیادہ ہو تو دل کے تالے کھلتے ہیں۔ آخری بات یہی ہے، اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق